اسلام آباد یعنی ICT میں کچھ کام ایسے ہو رہے ہیں جس پر چیف کمشنر اسلام آباد کو جو چیئرمین CDA بھی ہیں انہیں دونوں حیثیتوں میں فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے۔ اگر انہوں نے ایکشن نہ لیا تو چیف کمشنر اسلام آباد کی ریٹ کو بھی خطرہ ہے اور چیئرمین CDA کا جو اختیار ہے اس کو بھی چیلنج ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اگلے دن بھی ایک بات کی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ مارگلا ٹاؤن جس کا پرانا نام پونا فقیرہ ہے، اس میں رکشے میرے گھر کے سامنے سے یعنی آرچر اسکیم میں سے گزر کر جاتے ہیں اور سڑک کے دوسری طرف اسلام آباد کے ٹریفک چیف کا دفتر ہے اور وہ اپنے دفتر کے بالکل سامنے ایک سڑک کا کنٹرول بھی نہیں سنبھال سکتے اور وہاں رکشے اور ٹرک دندناتے پھر رہے ہیں۔ حالانکہ اس پر میں نے ایک پرچہ بھی درج کرایا تھا، چونکہ میرے فارم ہاؤس پہ میرا ایک ڈاگ جو ہے، بہت قیمتی ڈاگ، ایک ٹرک نے کچل کے رکھ دیا تھا۔ اور کراچی والوں کو جس طرح احساس ہو رہا ہے نا کہ ٹرک، ٹرالر اور بلڈوزر نقصان کر رہے ہیں، بلکہ انسانی نقصان کبھی کر رہے ہیں، چیف کمشنر اسلام آباد، DC اسلام آباد اور چیئرمین CDA فوری طور پر اسلام آباد کی ٹریفک پولیس کو وہاں لگا کر 24 گھنٹے وہاں یعنی رات کو نہ چھوڑا جائے، وہاں سے گزرنے والی ہر غیر قانونی ٹرانسپورٹ کو یعنی جس کا وہاں سے گزرنا غیر قانونی ہے، اسے وہاں سے گزرتے ہوئے بہت بھاری جرمانے کرنے چاہیے اور انہیں روکنا چاہیے۔ اگر اسے نہ روکا گیا تو آہستہ آہستہ یہاں اسلام آباد پولیس اور اسلام آباد ٹریفک پولیس کی عملداری بالکل ہی ختم ہو جائے گی۔ اس کے دوسرے حصے کی طرف جاتا ہوں۔ CDA نے پونا فقیرہ میں مارگلا ٹاؤن فیز 2 کی زیادہ تر زمین بھی ایکوائر کی ہوئی ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس کی غفلت ہے اور کس کی ملی بھگت ہے اور کس کی جیبیں بھاری ہو رہی ہیں اور کس کی جیبیں گرم ہو رہی ہیں، لیکن مارگلا ٹاؤن کے فیز 2 میں بہت سے ایلیگل مکان بن گئے ہیں۔ اگر راولپنڈی میں مریم بی بی ایکشن کرا سکتی ہیں اور 50-60 سال سے ناجائز قبضوں کو ختم کرا سکتی ہے تو CDA ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ CDA میں ایک تیسرا ایشو بھی ہے اور تیسرا ایشو یہ ہے کہ شکر پڑیاں کے ارد گرد جنگل میں بہت سے ڈیرے بنے ہوئے ہیں اور زیادہ تر پولیس افسروں کے ہیں، ان کی بھینسیں گائیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن جن دنوں بہار نہ ہو یعنی خزاں ہو تو وہ ڈیرے ننگے ہو جاتے ہیں۔ اسلام آباد شہر میں پہلی دفعہ آپ کو انکشاف کروں کہ CDA کے بعض ملازمین اور پولیس کے بعض ملازمین نے یہ ایسے ڈیرے بنا رکھے ہیں جہاں عورتیں لائی جاتی ہیں اور پھر آگے جو کچھ ہوتا ہے وہ میں نہیں کہتا۔ حد یہ ہے کہ ابھی ہمارے ادھر ٹریفک آفس کے قریب جو انڈر پاس بنا ہے اس کے ساتھ بھی 2 یہ موبائل کمپنیوں کے کھمبے لگے ہوئے ہیں، لیکن وہاں لیگل اس کے ساتھ کچھ ایریا میں چھتی ہوئی رہائش گاہیں ہیں جن میں سارا دن یا شراب پی جاتی ہے یا کچھ اور ہوتا ہے، وہ جو میں نے پہلے کہا ہے۔ ابتدائی طور پر میں نے تینوں باتیں کر دی ہیں کہ مارگلا ٹاؤن فیز 2 میں قبضے، لیکن یہ نہیں کہ فیز 1 میں قبضے نہیں ہیں۔ جن لوگوں کے گھروں کے ساتھ پلاٹ سے بھی زیادہ زمین ہے اور CDA نے وہاں پلاٹ الاٹ نہیں کیے، ان پر قبضے ہو گئے ہیں اور کل یہ قبضے CDA کے قابو میں نہیں رہیں گے اور وہ انہیں نہیں گرا سکیں گے۔ اس لیے وہ سارے خالی پلاٹ اور خالی زمینیں اور فاضل زمینیں ان سے قبضے ختم کرائیں۔ اور ایک چوتھا معاملہ بھی ہے اور چوتھا معاملہ ہے افغان بستی۔
بات یہ ہے کہ جب افغان ایلیگل ہیں تو وہ بستی کیسے لیگل ہے؟ سی ڈی اے والے ہر دفعہ مشینری لا کے اور انہیں افغانوں کو دکھا کے ان سے کھلم کھلا وہ سب کچھ لیتے ہیں جو انہیں نہیں لینا چاہیے۔ بات کو میں نے 4 معاملات کی نشاندہی کی ہے، اس پر میں آج ختم کر رہا ہوں، لیکن میں اس پر دوبارہ سے 12 بار بار اس کو اٹھاؤں گا۔ سی ڈی اے کیوں اپنی زمین لوگوں کو قبضے کروا رہی ہے؟ اس پر ایکشن ہونا چاہیے اور چیئرمین سی ڈی اے کو خود آنا چاہیے اور یہ قبضے ختم کرانا چاہیے مشینری لگا کے۔